السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھائی، سارے ماحول آپ حضرات میں دیکھ لیے ہیں۔ ابھی ہم سے پہلے شاعر کے شاعرانہ ماحول بھی ہو گیا، اس سے پہلے دوسرے ساتھ سے وہ ماحول بھی ہو گیا۔ ماشاء اللہ سارے کئی ذائقے اس جگہ ہمیں مل رہے ہیں۔ اس پروگرام کی صدارت کر رہے راشٹریہ علماء کونسل کے اتر پردیش کے صدر ڈاکٹر نظام الدین صاحب اور یہاں ضلع کانپور کے اध्यکش محمد علی عمران صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی پدادھیکاری، کارکنان اور تمام سامعین، محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اس آیت کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جس کو اپنی حالت خود بدل جانے کا۔ تو بھائی میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ لگتا نہیں چاہتے ہیں بھائی، آواز نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں چاہتے۔ بھائی جب ہماری آوازوں کے اندر کم ہوگا، ہمارے نعروں کے اندر کم ہوگا، ہماری تو ہمیشہ سے یہ مثال رہی ہے کہ ہم نعرے تکبیر کہتے تھے تو جو ہمارے دشمن ہیں ان کے دل بیٹھ جاتے تھے، تو جب ہم کوئی بھی آواز لگائیں تو ہماری آوازوں کے اندر وہ ایمان نظر آتا ہو کہ جس سے ہمارے دشمنوں کے پھٹکے ہو جائے اور ان کی ہمتیں ختم ہو جائیں۔ ایسے نعرے ہمیں لگانے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی حالت بدلو گے؟ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، تمام لوگوں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات رکھے۔ راشٹریہ علماء کونسل ابھی بھائی نے بتایا ایک تحریک کا نام ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے، ایک خدمت کا نام ہے۔ تو بھائیوں، یہ پارٹی کن حالات کے اندر وجود کے اندر آئی؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ جانتے ہوں گے کن حالات کے اندر وجود کے اندر آئی۔ یہ ان حالات کے اندر وجود کے اندر آئی جب ہمارے ہر نوجوان کو جو کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر ٹاپ پر جانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے اوپر آتنکوادی کا نام لگا کر اس کو اندر دھکیل دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، جتنا اس ہندوستان کے اندر ہمارے دوسرے بھائیوں کا حق ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے، لیکن ہمیں وہ حق کب ملے گا جب ہم اپنے حق کو پہچانیں گے۔ آج ہمارے قانون میں ہمیں تمام چیزوں کا ادھیکار دیا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اپنے ادھیکاروں کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنے ملک کے قانونوں کا پتہ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ۔ آج بجٹ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے کہ ہم دلتوں سے نیچے چلے گئے ہیں اور جتنے کمیشن ہیں سب کی رپورٹیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نہ تو ہمیں کالج دیے گئے، ہم سے کالج چھین لیے گئے، ہم سے کتابیں چھین لی گئی اور ہم سے تمام اسباب چھین لیے گئے جس سے کہ قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ مہاتیر محمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، ملیشیا کا صدر رہا ہے، اور ان کے دور کے اندر ملیشیا کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ آج تک نہیں ہوئی۔ ان کے آنے سے پہلے ملیشیا کا بہت عجیب حال تھا، ان کی آرتھک استھتی جو ہے بہت کمزور تھی۔ وہ آنے کے بعد انہوں نے 2-3 مہینے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ پورے ملکوں کا دورہ کیا، جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کا دورہ کیا، اور جا کے یہ دیکھا کہ آخر یہ لوگ ترقی پر کیوں ہیں اور ہم لوگ ترقی پر
क्यों नहीं? भाई अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, क्यों नहीं मिल रही है? हमारे पास क्या नहीं है? तो उन्होंने दौरा किया, दौरा करने के बाद आखिर में जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि भाई हम लोग जो पीछे हैं वो सिर्फ तालीम की वजह से पीछे हैं। उन्होंने आने के बाद क्या किया, पूरे मलेशिया के अंदर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी तमाम चीज़ों की बुनियाद डाल दी और आज आपके सामने है कि मलेशिया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर शुमार होता है। किस वजह से? तालीम की वजह से। हमें मेरे नबी ने कहा था कि पढ़, कितनी जगह कहीं अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहा कि जानने वाला बेजान बराबर हो सकता है, क्या देखने वाला या अंधा बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे मुराद सिर्फ तालीम है। आज हमने तालीम को छोड़ दिया, हमने उसकी तरफ दिलचस्पी लेनी कम कर दी और इसी तरह हमारी हुकूमतें, कांग्रेस या भाजपा जितनी भी आज तक आई हैं, किसी में आप गाँव के अंदर जाके देख लीजिए कितने कॉलेजेस हैं, या शहरों के अंदर जाके देख लीजिए कितने कॉलेजेस हैं। कहते तो हैं कि भाई ये पढ़ते नहीं है, मुसलमान पढ़ते नहीं। अरे भाई जब हमारे पास असबाब होंगे तभी तो हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास कॉलेजेस होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत ने हमें ये सब चीजें नहीं दी जिससे कौमें तरक्की करती हैं। दिया क्या हमें? कमीशनों की रिपोर्टें दे दी कि तुम तरीकों से सीधे चले गए हो। कांग्रेस ने हमारे साथ क्या नहीं किया? जो हुकूमत आई सब ने हमारे साथ यही किया। अरे मेरे भाइयों, यहाँ का कानून तो हर किसी को उसका पूरा का पूरा हक देता है। आज हम क्यों पीछे चले गए? अभी हमारे भाई ने सबसे पहले दूसरे बड़े तकरीर की थी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब बंटवारा हुआ तो हमारी नौकरियों के अंदर 37% जो है वो पाकिस्तान। आज हमारी कितनी है? क्या वजह है? हमने कभी देख कर क्यों नहीं सोचा? रही बात सियासत की, हमारे भाइयों ने भी कहा कि जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता, जिस कौम का कोई कायद नहीं होता, वो कौम बिगड़ जाती है। और जिस कौम के अंदर इत्तेहाद होता है, भले ही वो थोड़े हों। अभी भाई ने मिसाल दी, यहाँ पर 3 से 4% एक समुदाय है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी होता है, उनकी बात भी मानी जाती है। आज हम 20% है, न हमारी कहीं कोई बात मानी जाती है।